السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور اتنی دیر میں کیسر بھائی اس کو اوپر کر دیتے ہیں تھوڑا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من باللہ الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ حامیم السجدہ ہم پڑھ رہے ہیں اور 10 آیات ہم نے ختم کر لیں۔ 11 نمبر ہم نے آج شروع کرنا ہے نیا سبق، اور اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معرفت الآراء چیزیں بتائیں وہ یہ ہے کہ زمین، آسمان، ان کا پیدا کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کائنات کے اندر انسان رہ رہے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کسی طریقے کے بھی، اور ساتھ جنوں کو بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو اللہ ان میں سے کچھ چیزوں کا مینشن کر رہا ہے، یہاں ذکر کر رہا ہے کہ جیسے پیچھے کہا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، تو اس اللہ نے اس زمین میں اس کے اوپر سے گاڑے ہوئے پہاڑ بنائے۔ اب تصور یہ کرے بندہ کہ وہ جو پہاڑ تھے ان کا وزن کتنا ہے اور کس طریقے سے وہ نیچے گڑے ہوئے ہیں۔ یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ جب انفرا ریڈ ریز کیمرے آ گئے تو پتہ چلا کہ جتنے یہ اوپر ہیں اس سے زیادہ نیچے ہیں۔ کیوں جی، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی سر۔ جی سر جی۔ اور یہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ بھی یہ اس لیے ہیں کہ کہیں زمین ایک طرف تمہارے ساتھ ڈھلک نہ جائے۔ یہی پڑھا تھا نا پیچھے جی جی۔ مفہوم اس کا؟ ان تمید بکم۔ جی انتمیتا بکم، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ ساری باتیں الحمدللہ۔ بتاتے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جو ہم نے لوگوں کو بتانی ہے اور لوگ اس پہ کنونس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری آیات اب دکھائی دے رہی ہیں اور مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو بنا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس اللہ نے اس زمین میں کیا کیا؟ برکت برکت رکھی۔ دے دی۔ اب برکت دکھائی نہیں دیتی، یہ بذات خود ایک نعمت ہے۔ جی اور پھر یہ ہے کہ وَقَدَّرَ فِيهَا، قدرہ تقدیر سے نکلا ہے، یہ مقدر سے نکلا ہے، ایسے ہی جی ہے نا؟ جی۔ تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنا جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، یہ ہے وَقَدَّرَ۔ وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس نے اس میں اندازے سے رکھ دیں اقواتہا، اس کی خوراکیں، غذائیں، ٹھیک ہے، اس کی غذائیں رکھ دی۔ اب اسی کو اگر آدمی دیکھتا جائے کہ کتنی سپیشیز ہیں اس کائنات کے اندر، اس اللہ۔ زمین کے اندر، تو وہ مطلب تھاؤزنڈز اور ملینز کے اندر وہ بتاتے ہیں، اور ہر ایک کی خوراک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اور وہ اس زمین سے لیتا ہے، خواہ وہ پہلے تھا، اب ہے یا آگے ہوگا۔ اور یہ کہا یہ سارا کام زمین کو بنانا اور پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑنا یہ زمین سے ہی متعلق ہے۔
فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں پورا کیا۔ اب خوراکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کا ترجمہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، سواء للسائلین، جو سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے، کہ جو سوال کرتا ہے وہ تھوڑی سی محنت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو وہ غذا، وہ خوراک دے دے گا، ہے نا جی ایسا؟ جی جی ہاں جی۔ اب آسمانوں کی طرف، ثم استوى الى السماء، جی استوا کا مطلب جب الہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، متوجہ ہونا۔ کیوں جی؟ پہلے پڑھا جی ہوا ہے۔ جی 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 تو پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ اب آسمان کیا تھا؟ وہی دخان، اور وہ آسمان بذات خود، آسما چونکہ مؤنث ہے اس کے لیے آیا وہیا، اور وہ آسمان کیا تھا؟ دخان کس کو دھواں کہتے ہیں؟ دھواں 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 تھا۔ اب دھوئیں کو کنڈینس کر کے، وہ کیا کہیں گے، کمپیکٹ کر کے، یا جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وہی دخان، اور یہ دھواں تھا، تو بنا کیا دیا؟ آگے آسمان مطلب ہے آسمان بنا دیا۔ پھر کیا کہا؟ جہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تَطَوَّعَ، جو کیا پہنے خوشی سے پڑے تھے؟ جو خوشی سے کرے کوئی بھلائی۔ ہاں، جو خوشی سے بھلائی کرے، وہ جو ہے نا، تا وہ اضافہ تھا، تو من آگے نفس بھی تھا، تا اس لیے آیا، تو اصل تھا توأن، وہ یہاں آ رہا ہے۔ اور اس توأن کے اندر توئے، واؤ اور عین، اس کے درمیان میں کیا ہے جی؟ میں پوچھ رہا ہوں، توأن کے درمیان میں کیا ہے؟ جی واو ہے، واؤ، واو ہے تو جی کہیں نا وہ۔ جی بھائی درمیان میں ایسا ہی ہوتا ہے، دو کان ہے تو ان کے درمیان میں سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیا ہے؟ جی سر ہے سارا ہے۔ جی تو یہاں دو چیزیں ہیں تو ان کے درمیان میں واؤ ہے۔ اب میں جی نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ واؤ یہ ہے حروف علت کہلاتا ہے۔ جی تو واو علت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمزور بیماری، بیمار بیماری کو کہتے ہیں۔ بیماری اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں، واو، الف، یا، یہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ کون کون سے 3 حروف ہیں الف واو، واو واو اور الف، یا۔ الف یا یا جی۔ اب کسی جگہ پہ تو تتوا، تو ان اس سے آ گیا، اور آخر جہاں آیت پر آ رہی ہے وہاں جا کے میں بتاؤں گا، فقال لها، تو اس اللہ نے اس آسمان سے، وللارض، اور زمین کے لیے کہا۔ سمجھا گئی؟ جی 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 کیا کہا؟ ائتیا، یہ الف کون سی ہے؟ تسنیہ والی۔ تسنیہ والی، شاباش۔ اچھا جی، تو میں شاباش اس لیے دے رہا ہوں، کو خوشی ہے مجھے کہ بھئی ماشاءاللہ ساتھیوں نے پہچان لیا۔ تو الحمدللہ ائتیا امر کا صیغہ ہے، تم دونوں آ جاؤ، تم دونوں آ جاؤ آ جاؤ۔ آ جاؤ۔ تاؤ، اب پتہ چلتا ہے کہ شاید یہاں بھی اختیار تھا۔ تاؤ ان خوشی سے، او کرہا یا ناخوشی سے، ناخوشی سے۔ یہ اس کا الٹ ہے جی، جی پسندیدگی سے یا ناپسندیدگی سے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ میں نے حکم دیا ہے، اب آپ لوگوں نے تو آنا ہی آنا ہے، کیوں جی؟ جی جی میں سوچ رہا تھا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو
اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے قدرت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ ایک وقت ہے، اس کے اندر اگر تم اختیار کر لیتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد جو میں نے کرنا ہونا تو وہی ہے جی۔ جی جی تو یہاں تھا کہ تو اس نے اس آسمان سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ یہ اصل اشارہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انسان کی طرف ہے کہ جی کوئی جانتے ہوئے بڑی خوشی سے کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ یار اذان آئے تو نماز کے لیے آ جاؤ، کیوں جی؟ جی 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 تو کیسے جانا چاہیے؟ خوش ہو کر خوشی خوش ہو کے کہ آ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، جانا تو چاہیے خوش ہو کے۔ لیکن جو کسل کی طرف جائیں، کسل کر کے جائیں گے، اللہ نے انہیں منافق کہا ہے، کیوں جی؟ جو جی دکھاوے کے لیے صحیح جائیں گے وہ انہوں نے عمل ہی ضائع کر دیا۔ تو یہاں ہمارے سامنے ایک مثال کونی آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے باقی بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے امر دیے ہیں، ان کی طرف ہم خوشی سے بھی جا سکتے ہیں، ناخوشی سے بھی تو جانا چاہیے خوشی سے۔ کیوں کہ یہ جو ہمارے اندر کائنات کی دو چیزیں اللہ نے پیدا کی، آسمان اور زمین، ان دونوں کو کہا کہ تم میرے پاس خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ اب آگے تو بڑی ہی پیاری چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب ٹیچر پڑھاتے ہیں نا بچے چھوٹوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں نا زندہ چیزیں بتائیں، کون کون سی ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہ کہ بھائی جو موو کر لے، جو گرو کرے، جو بولے، جس کو غذا کی ضرورت ہو، کیونکہ یہی کہتے ہیں نا۔ جی 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 سر۔ آپ یہاں جو جواب دے رہے ہیں کالتا، جی وہ ترجمہ کیا بولتے ہے؟ ان دونوں نے انہوں کہا نے کہا ان دونوں نے کہا انہوں نے بول کر کہا، میں جی، تو وہ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اتینا، ہم آ گئے۔ ایسے ہے کہ اللہ نے یوں حکم دیا کہ تم آ جاؤ، تو وہ پہلے کھڑے ہو گئے، تو کہا اتینا، ہم آ گئے، ماضی کا صیغہ ہے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ واو اور الف اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، جی توان اسی سے ہی بنا ہے طائعین۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ خوش ہونے والے بن کر خوش سے آنے والے جی، خوشی سے آنے، خوش ہونے والے بن کر، ٹھیک ہے، خوشی سے کام کرنے والے بن کر، یہ ہے جناب اطاعت۔ سبحان آپ کو کیسا لگا ان لوگوں کی اطاعت؟ دونوں کی سبحان اطاعت کیسے لگی؟ سبحان یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں نے، ان دونوں نے کہا بریکٹ میں یا اللہ ہم تو خوشی سے کام کرنے والے بن کر آ گئے۔ یہ ہے جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت۔ تو وعدہ کیا کرتے ہیں اللہ کہ کی اللہ کے اطاعت جتنے بھی اوامر ہوئے اس کی طرف کیسے جانا ہے؟ خوش ہو کر خوش ہو کے۔ اور اس خوشی کا جواب جو آگے خوشی آنی ہے مرنے کے بعد بھائیو، وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں جی، ثم استوى الى السماء، جی، پھر وہ اللہ پھر وہ آسمان اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کی آسمان کی حالت کیسی تھی؟ وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ آسمان دھواں تھا اور وہ آسمان ایک دھواں دھواں تھا۔ جی، اور وہ آسمان ایک دھواں تھا، جی، نون کی بجائے بہت زیادہ بھی کر سکتے ہیں جی، تو ایک دھواں تھا۔ اب بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دھوئیں کو، کہا ہوا کہ تم نے آسمان بلکہ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان بن گیا، زمین بھی نیچے بن گئی، پھر زمین کا ذکر پہلے جا کے ہے، فقال لها وللارض، جی، ترجمہ، اللہ نے اللہ نے اس آسمان اور زمین زمین سے کے لیے کہا کہا
تو اللہ نے اس آسمان سے اور زمین سے کہا، زمین کے لیے کہا، ائتیا، ترجمہ تم دونوں دونوں آ آؤ، جاؤ، تم تم دونوں آ جاؤ، دونوں آؤ، طوعاً او کرہا، خوش خوشی ہو سے کر یا نہ یا خوشی سے۔ ناخوشی سے۔ خوشی سے یا خوشی ناخوشی سے۔ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اب ان کا جو جواب ہے یہ ہمارے لیے راہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی شاید سکھانا چاہ رہا، قالتا، ان ان دونوں دونوں نے نے کہا، کہا، ان ان دونوں نے کہا، دونوں نے جو انہوں نے کہا، کہا، اتینا ہم آ گئے، طائعین، جی، ہم ہم ہم، خوشی سے آ گئے۔ دونوں آ گئے۔ جی بالکل، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں، نا کا صیغہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی تثنیہ اور جمع دونوں ایک ہیں، پتہ ہے نا جی آپ کو؟ جی 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 سر، جی، یہ کہتا ہے تو نا جو متکلم کا صیغہ ہے اس میں نا تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم دونوں آ گئے خوشی سے، آنے والے بن خوشی کر۔ سے کام کرنے والے بن کر، کہتے وہ بتا تو کو کام ہی کرنے والا ہوگا نا، اس میں فاعل ہے، مذکر ہے، یہاں ویسے ہوتا ہے لیکن تو ہے، تو ہم دونوں آ گئے خوشی سے، ورنہ ترجمہ اتنا ہی ہوا ہے کہ ہم دونوں آ گئے خوشی سے، لیکن اچھا ترجمہ جو بنتا ہے طائعین، تو خوشی سے کام کرنے والے بن کر، جی خوشی سے اطاعت کرنے والے، یہ نہ کر لیں، جی 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 اللہ تعالیٰ نے کہا آ جاؤ، تو خوشی سے اطاعت کرنے والے بن کر، جی جی ٹھیک ہو گیا جی، جی پروفیسر صاحب، ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی قال دخان، ولی دخان، اور وہ دھواں تھا، فقال، تو اس اللہ نے کہا، لہا آسمان سے، ولی ارد اور زمین سے، ائتنا، تم دونوں آ جاؤ، طوعاً یا، جی، ائتیا، تم دونوں آ جاؤ، طوعاً او کرہن، خوشی سے یا نہ خوشی سے، قالتا، تو ان دونوں نے کہا، اتینا، ہم آ گئے، طاعین، خوشی سے اطاعت کرنے والے بن کر۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ویسے آدمی کے اوپر کچھ جذبات چھاتے ہیں یہ ساری چیزیں کہہ کے کہ یا اللہ، ہم جسے سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ میری اطاعت کر رہے ہیں، تم انہیں مردہ سمجھتے ہو اور تم زندہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو، لیکن تم میری اطاعت نہیں کرتے، اور یہ یہاں وہ آپ آیت ساتھ ملا لیتے ہیں کہ وہ تھا نا کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، بل لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو آگے کیا نہیں ہے نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھتے نہیں، وہ تو تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی آگے، فقضا، یہ لفظ ہے قضا، قاضی سے بنا ہے، فیصلہ کرنے والا، قضا۔ اب قضا کا مطلب اس جگہ پہ کیا آئے گا؟ قضا آئے گا کہ بنانے میں، اس لیے کہ آگے سبا فیصلہ کر دیا، بھی ترجمہ کرتے ہیں، وقضا ہن، تو اس نے ان کا فیصلہ کر دیا، سبع سماوات فی یومین، 2 دنوں میں 7 آسمان۔ اب یہ جملہ اچھے طریقے سے پورا نہیں ہو رہا، فیصلہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ فیصلہ کر کے بنا دیا کر رہے، فیصلہ کر کے بھی کر دیتے ہیں، بنا دیا، ٹھیک ہے جی، اجازت ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ قضا کا بھی ہو جائے گا اور بنا بھی آ جائے گا۔ تو اس اللہ نے فیصلہ کر کے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی پلاننگ کے مطابق کرنی ہیں۔ یہ جو جتنے بھی مجھے یہ بتائیے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت تھی کہ 2 دن ایک پہ لگاتا، 2 دن ایک پہ لگاتا، پھر جناب آگے 2 دن ایک آگے کرتا؟ کوئی ضرورت تھی؟ نہیں نہیں، ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بڑا پروجیکٹ ہو، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ بڑا پروجیکٹ ہو تو اس کے چھوٹے 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 حصے بنا لیں، پلاننگ جی پروجیکٹ کی، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے کر رہے ہوں گے تو یہ ہے کہ بھئی ذہن کے اندر ایک نیت ہی کرنی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ بھئی اللہ نے تو زمین و آسمان کا اتنا پروجیکٹ بنایا تھا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے اس پروجیکٹ کو بھی چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر، اور یہ مطلب مینجمنٹ کا اصول ہے، کیونکہ ایسے ہی نا سارے ہی ماشاءاللہ اس وقت بڑی بڑی پوسٹوں پر ہے۔ جی جی، جی تو پھر کیا ہے، تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان فیصلہ کر کے بنا دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي اور كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس اللہ نے وحی کی ہر آسمان میں اس کے کام کی، ایسے ہی ہے۔ جی ایسے ہی اب 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اندر اگر کوئی مخلوق ہمارے ذہن میں آتی ہے تو وہ فرشتے آتے ہیں بالکل ایسے ہی جی۔ بالکل ایسے ہی اچھا، ممکن ہے آسمان بذات خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ بھئی تمہارا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، کیا وہ نظام ہے اس کا اللہ کو ہی پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَوْحَا، تو اس نے وحی کی، فی کل سماء، ہر آسمان میں، یا تمام، جی اب ہر اس جگہ پہ ہر ہی ہوگا، آگے سما، یہاں السما نہیں آ رہا یا سماوات نہیں آ رہا، ہر آسمان میں امرہا، مؤنث کی وجہ سے اس کے کام اس کے جی کام اس کے کام کی وہی کر دی۔ جی بتائیے، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سارا؟ بالکل جی کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں۔ اسی آسمان کے نیچے ہمارا پورے کا پورا ایک نظام شمسی جس کو ہم جانتے ہیں، جس کے ہم رہ رہے ہیں، وہ اس آسمان کے نیچے اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر کیا آسمان کا وہ ہے، ذمہ داری ہے، کیسے اس کو کرنا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے۔ اس کے اوپر کتنے ہیں، وہ سورہ الطلاق اس کی آخری آیت میں نے کہا تھا جی، جو مسلمانوں کے لیے بھی اور سائنٹسٹ کے لیے بھی ایک کیا ہے، چیلنج ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمینیں جتنی ہیں اور یہ آسمان، ان جیسی مثل ہنہ لفظ آتا ہے وہاں، ہم نے اور بھی بنائی ہوئی ہیں کائنات کے اندر، تو بہرحال اس کو تلاش کریں۔ پھر کیا کیا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کے آسمان کے علاوہ باقی آسمان ہیں، جو ہمیں پتہ چلتا ہے واقع معراج میں، کیوں جی؟ جی 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 اور پھر ان کے اوپر کیا ہے، عرش باری تعالی جی۔ جی بہرحال آگے پھر کوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے، پھر اللہ کی کبریائی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، زینت دے دی۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ مزین کر دی مزین کر دیا، ٹھیک ہے، مزین کر دیا، بے مصابیح، یہ ہے جناب وہ لفظ جس میں اس صورت کا تیسرا نام مصابیح بھی ہے جی۔ تو چراغ، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، مصابیح ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا، مصباح، اور اس کی جمع ہے مصابیح جی، جی چراغوں کے جی ساتھ۔ یہ چراغ کون کون سے ہیں جی؟ ستارے سورج ستارے بھی ہاں، ہیں، ستارے بھی ہیں۔ جو بھی چمک رہی ہے چیز آپ کو نظر آتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے، زینت کیے ہوئے اس دنیا کے آسمان ہیں۔ آگے جو چیز ہے نا، یہاں سوال لکھا ہوا ہے اور وہ حفظ ہے، حفظ،
اس کے اندر جو عربی کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے فعل ہونا چاہیے. جی جیسے ہم وَحَفَظْنَاهَا حفظا، ہم نے اس کی حفاظت کی جیسا کہ حفاظت کرنے کا حق ہے. جی آتا ہے نا؟ جی جی آپ اس پیٹرن کو آپ جانتے ہیں. جی 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 بالکل. تو وہ حفاظت ہوتا ہے محفوظ کرنا. تو حفظا اور خوب محفوظ کیا، ظن کی وجہ سے ہم خوب لگا رہے ہیں، اور اسے خوب محفوظ کر دیا. اب یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں جو ستارے ٹوٹتے ہیں وہ شیطانوں کے ایسٹرائڈس. پیچھے لگتے ہیں. جی ایسٹرائڈ جو ہے وہ سارے کے سارے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا میں نے تصویر تو آپ کو دکھا دی. کیوں جی؟ جی 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 کس نے بنائی یہ تصویر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے خوب اندازہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ جاننے والے کا. کیوں جی؟ جی جی اللہ تعالیٰ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آمین. یہ ساری چیزیں پڑھ کے کافر کو بھی تو مسلمان ہو جانا چاہیے. جی بالکل اللہ ایسا. کے پہچان آنی چاہیے. تو پڑھیں جی فَقَضَاهُنَّ، ترجمہ اس کا الگ کرتے ہیں. اس نے فیصلہ کر کے تو بنا اس نے دیا. فیصلہ کر کے انہیں پھر بنا اس دیا. نے پیدا کر اللہ کے نے فیصلہ انہیں بنا دیا. 7 سماوات، 7 آسمان، 7 آسمان 7 آسمان، فی یومین، 2 دو دنوں میں. دنوں میں 2 دنوں میں. کیسر بھائی اس کا ترجمہ ذرا بتایا ہمیں. تو پھر اس اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں انہیں فیصلہ کر کے 7 آسمان بنا دیا. 7 آسمان بنا دیا. وَأَوْحَا، جی اور اس نے اور اس وحی کی نے وحی کی اور اس نے وحی کی، اللہ نے وحی فی، کی جی اس اللہ نے وحی کی، فی کل سماء، ہر ہر آسمان میں، ہر آسمان آسمان میں ہر آسمان میں، امرہا، اس کے اس کام کے اس کی. کے کام کام اس کی، کی کے کام کا. اس کے کام کی وحی فرمائی. ٹھیک ہے. پھر اس اللہ نے ہر آسمان میں اس کے کام کی، اس یعنی کہ اس آسمان کے کام کی وحی فرمائی. وہی جی یہ وحی ویسی ہی ہے جسے ہے کہ وہ نحل کی طرف اوحینا الی النحل آتا ہے نا. کیوں جی؟ جی بالکل جی یہ وہ وحی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم اس نے اللہ نے ہم نے آسمان دنیا دنیا کے آسمان کو مزین مزین کر دیا، کیا. اور کر ہم دیا نے دنیا کے آسمان کو مزین کر دیا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا، چراغوں کے ساتھ، چراغوں چراغوں کے کے ساتھ چراغوں کے اور ساتھ، اور خوب خوب محفوظ کر دیا. محفوظ اس کر کا اور دیا. اسے الگ خوب جملہ ہے. محفوظ کر دیا. جی اور خوب حفاظت کے ساتھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے. جی خوب محفوظ محفوظ کر کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا خوب محفوظ کر دیا، مطلب یہ کر دینا ہے تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہاں جو باقی جگہوں پہ ہے وہاں فعل آتا ہے، یہاں فعل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اس میں مفعول مطلق، جس کے اوپر 2 زبر ہوں اور جس کا فعل پیچھے نہ ہو. تو اس کے اندر عربی کے الفاظ ہیں وہ بولتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ خواہ مخواہ مفعول مطلق کے پیچھے بھاگتے پھریں گے. تو ہمیں تو اپنا وہ کھانے ہیں عام وہ مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. جی اور یہ یہ ہے خوب اندازہ اندازہ ہے انتہائی غالب انتہائی اور غالب خوب اور خوب جاننے علم والے رکھنے کا. والے کا، جی جاننے والے کا. یہ پورا پورا اندازہ ہے بہت زیادہ غالب اور انتہائی جاننے والے کا. جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، تو اس اللہ نے فیصلہ کر کے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا،
اور اس اللہ نے ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ خوب اندازہ ہے انتہائی غالب اور بہت زیادہ جاننے والے کا. جاننے والے کا جی، یہ خوب اندازہ ہے، بہت جی اندازہ ہے، بہت زیادہ غالب اور جاننے والے کا. یہاں تھوڑی سی بات کٹ گئی تھی. اب جناب یہ آیت ہے جس میں وہ عتبہ بن ربیعہ، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. کیوں جی؟ جی وہ کیا ہے؟ اب اس کے اندر انظار ہے کہ اتنی خوبصورت تقریر کر کے لوگوں کو بتایا بھی جائے کہ عقل فکر سے کام لو، عقل کو دوڑاؤ. اس کے اندر حکم ماننے کی ضرورت نہیں پا رہی. اس میں یہ عقل کا کام ہے کہ عقل سے تم اپنا کام کرو. بتاؤ کو ہے اور بندہ کام کرنے والا یہ سارا؟ بتائیے. نہیں ہے. کوئی نہیں ہے جی. تو کیا کرنا چاہیے کہ اگر عقلیت پرست ہے، ہم تو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا ایسے ہی ماننا ہے، لیکن جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی اب اگر وہ پھر منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اگر وہ اگر وہ منہ منہ موڑے، موڑے، جی اگر انہوں نے منہ موڑا، آردو جی اگر انہوں نے منہ موڑا، فقل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک والی بجلی سے جو عاد اور سمود کی کڑک والی بجلی کی طرح ہوگی. کیوں جی؟ جی اب اس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سجدے تک یہ آیت پڑھی تھی، اس کے سامنے سورت پڑھی تھی اور سجدہ بھی کیا تھا یہ. اور وہ بندہ واپس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو ہم نے بھیجا تھا، یہ تو مسلمان ہو کے آ رہا ہے. تو اس نے پھر آ کے یہی کہا تھا کہ خدا کے بندو اس بندے کو چھوڑ دو، یہ آپ کا بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بادشاہ بن گیا تو آپ کی عزت. کیوں جی؟ جی اور اگر ہار گیا تو پھر آپ تو اس کے خلاف ہیں ہی. تو ترجمہ کریں جی، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر اور وہ پھر اگر وہ منہ موڑ منہ لیں موڑ دیں، چلو اگر وہ منہ موڑ لیں، ٹھیک ہے، فقل، اے تو نبی آپ صلی اللہ کہہ علیہ وسلم دیں اے کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے، کہہ دیجئے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انذرتکم، میں تمہیں میں میں ڈراتا تمہیں ہوں. ڈراتا ہوں. تمہیں میں ڈراتا ہوں. تمہیں ڈراتا ہوں. اب صاعقۃ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کڑک ہے، بجلی ہے. اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ صیحۃ کا ترجمہ کیا ہوا ہے، چنگھاڑ، لیکن اس کے معنی ہے بجلی کی کڑک. جی کڑک دار بجلی ہم کر رہے ہیں، تو میں تمہیں کڑک دار بجلی بجلی سے سے ڈراتا ہوں. ڈراتا ڈراتا ہوں، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، قوم عاد عاد اور اور سمود کی سمود والی بجلی والی کڑک والی کڑک بجلی. کی طرح. کی طرح. جی ٹھیک ہے، جو کر لیں آپ، جو قوم عاد اور سمود کی کڑک والی بجلی کی طرح ہوگی. ہے. اب ڈرانا ہے نا، ابھی ہوئی نہیں ہے جی، ہوگی. جی ہوگی. جی آگے جناب پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کیسر بھائی سے کہتے ہیں ایک اور آیت پڑھتے ہیں. اذ جاءتہم رسل، جب آ گئے ان کے پاس رسول، یہ عاد اور سمود کی ہے، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی. مطلب ہے کہ یہ قوم عاد کی طرف کون تھے نبی؟ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام. اور قوم سمود کی طرف حضرت شعیب جی حضرت صالح حضرت صالح علیہ السلام، اونٹنی صالح. والے. جی جی اونٹنی والے تھے. اور اس کے ساتھ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مسلمان جو اس وقت کے ان کے صحابی تھے، جو نصارہ تھے،
وہ بھی ساتھ، تو لہذا اس کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے یہاں. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، تو جب ان کے پاس رسول ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی آ گئے، بریکٹ میں اور کہا اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. قالو، تو انہوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکتن، تو وہ فرشتوں کو نازل کرتا، فإنا بما ارسلتم، اور بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم بہی اس کا کافرون انکار کرنے والے ہیں. یہ اب اذ جاءتہم الرسل، جب ان کے جب پاس ان کے رسول پاس آئے، رسول جب ان کے آئے پاس رسول آ گئے، ٹھیک ہے، من بین ایدیہم، ان کے ان ان سامنے کے کے سے سامنے سے اور ان کے آگے سے پیچھے سے، ان کے سامنے آگے سے، سے پیچھے ومن سے خلفہم، اور ان ان کے کے اور پیچھے ان آگے کے سے، سے، پیچھے ٹھیک سے. ہے اور ان جی، کے اور ان کے پیچھے پیچھے سے، سے، پیچھے سے جی. اللہ تعبدو، درمیان میں کہیں انہوں نے کہا، اور جی، انہوں نے کہا جی کہ تم عبادت نہ اللہ کرو تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی. مگر مگر اللہ کی. قالو، تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، اگر ہمارا رب چاہتا، تو تم تو بشر ہو، انسان ہو ہماری طرح کے، تو وہ کسی فرشتوں کو بھیجتا. لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، جی، تو تو یقیناً وہ تو یقیناً فرشتوں کو فرشتوں نازل کو کرتا. نازل کر. یقیناً وہ فرشتوں کو نازل کرتا. تو اب کیا ہے؟ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، تو جی بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، جی، ذرا دیکھیے گا، اور بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، کافرون، انکار کرنے والے ہیں. انکار انکار کرنے کرنے والا. والے. تو یہ بہت بڑی انہوں نے اپنا ہمت کر لی نا. جی، اب کریں جی، آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ 2 منٹ کہاں سے ہے سر. کرنا ہے؟ میں جی، جی جی. فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، اس اللہ نے فیصلہ کر کے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنایا. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی. وَزَيَّنَّا زین السَّمَاءَ السماء، الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا. وحفظا، اور خوب محفوظ بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک پورا پورا اندازہ ہے انتہائی غالب اور بہت زیادہ جاننے والے کا. فَإِنْ عَارَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تمہیں ایک ایسی کڑکدار بجلی سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور سمود کی کڑکدار بجلی کی طرح ہوگی. اذ جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس رسول آئے. دوبارہ کر، اذ دوبارہ کہیں. جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور کہا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. قالوا لو شاء ربنا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکتن، تو یقیناً وہ فرشتوں کو نازل کرتا. فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو بے شک ہم اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے خیر